حضور کا مقدس گھرانہ، آپ کا نور بھرا خاندان، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام اور ایک ایک صحابی کی سیرت سے پھوٹتی ہوئی خوشبودار ضیائیں، ہر ایک روشنی ہمارے دلوں کو آفتاب و ماہتاب بنانے کے لیے کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آزمائشوں کا دور ہے، انسان قسم کے ذہنی انتشار کا شکار ہیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے اور صحیح عقیدہ رکھنے کے باوجود بعض لوگوں کی طرف سے کچھ بیکار ابحاث کے دروازے کھولنا، وہ ذہنوں کو بری طور پر متاثر کرتی ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے فکری بالیدگی نصیب ہو، تیقن ہو، توکل ہو، صبر ہو، شکر ہو، اور ان سعادتوں کے ساتھ ساتھ پھر میرا سفر حیات کامیابی کی طرف بھی بڑھے۔ تو پھر لوگ کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ رکتے ہیں، لیکن بیچاروں کو خیر نصیب نہیں ہوتی۔ کہاں جا کے انسان اپنا وقت گزارے اور کہاں جا کے انسان اپنے دل کو لگائے کہ اس کے لیے آسانی ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے جدھر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے۔ کون لوگ تھے جنہیں اپنی معرفت ملی، معرفت دین ملی، معرفت الہی نصیب ہوئی؟ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، آگے بڑھنے والے آگے بڑھ ہی گئے۔ مقربون، یہ لوگ قرب والے لوگ ہیں، یہ قریبی لوگ ہیں، رب رسول کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ کون؟ السابقون الاولون، جنہوں نے بڑی جلدی فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں دین پر عمل کرنا چاہیے، جنہوں نے بڑی جلدی یہ طے کر لیا تھا کہ حق کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات فی الوقت کس طرح کے ہیں اور دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی اور میرے کاروباری معاملات کس طرح کے رہیں گے۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو آپ بھی کریں گے، نیکیاں تو نیکیاں ہوتی ہیں، جب آپ کا ارادہ بن گیا، سمجھ آ گئی، تو پھر آپ کر گزرے۔ وہ جو بالکل شروع وقت میں دین میں آئے، آغاز میں، اور اس طرح آئے کہ انشراح صدر کے ساتھ پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پوری وارفتگی کے ساتھ دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ ان میں سے بڑا نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک بڑا نام۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، وہ جہاں رکتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں چلتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کسی شخص پر کہ جب اسے کسی ایک دو آدمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اتنے سارے بھی اس کے پاس بظاہر موجود نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلندیاں عطا کر دی تو پھر تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر تو فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگی۔ لیکن وہ آغاز کا وقت جب معاذ اللہ ہر گھر میں دین کے بارے میں پراپوگنڈا ہوتا تھا، جب کوئی دین قبول کرتا تھا تو اس کو تکلیف دی جاتی تھی، ڈھیر ساری سزاؤں، آزمائشوں، ذہنی کوفت سے گزرنا پڑتا تھا، ان مواقع پر جن لوگوں نے کھڑے ہو کر ڈٹ کر دین قبول کیا اور اس طرح قبول کیا کہ دین کے لیے ثبوت ثابت ہوئے، ان میں ایک نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرا ویسے سارے جلسوں کے بارے میں رویہ بدل گیا ہے۔ میرا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو تھوڑے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیان سننے آئے ہوتے ہیں، اور یہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں یہ مووی بنانے آئے ہوتے ہیں۔
یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ دوسروں کی توجہ بھی بعض اوقات تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کی مہربانی، اب تو ہم کیمروں سے پریشان ہی بڑے رہنے لگے ہیں۔ کسی ایک گھر میں جائیں، ویڈیو بن گئی تو پیسیوں گھر والے شکوہ کرتے ہیں اتھے گیس ہوئے اتھے کیوں نہیں آ سکتے، اے تکو نہ ویڈیو۔ تو گزارش ہی کرتے رہتے ہیں کہ سادہ ہی بلا لو یار بغیر کیمروں کے۔ مہربانی کریں، ماشاءاللہ اتنے کیمرے چل رہے ہیں، آپ کو ویڈیو مل ہی جائے گی۔ جو قریب بیٹھے ہیں یہ توجہ کریں بات پر، بنائیں ضرور، صرف یہ گزارش ہے کہ سارے ہی نہ اس کام لگ جائیں، کچھ بات بھی سنیں۔ تو عزیز دوست، بالکل شروع میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر آدمی تھے۔ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، اس میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو قوت فیصلہ سے محروم ہے۔ یعنی سوٹ پہن لیا ہے نوجوان نے اور 100 آدمیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور 99 لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا ہے ٹھیک نہیں لگ رہا، تو یہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ وہ بھائی 100% نمبر تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہوتے، اس میں تو ویسے شبہ ہوتا ہے کہ شاید چیک کرنے والے نے کوئی جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ تو ایک آدمی کے کہنے سے آپ نے فیصلہ بدل دیا، ایک بندے نے کسی بزرگ پر تنقید کر دی تو آپ کا خیال ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا فلانا بندہ غلط ہے تو آپ نے طے کر لیا غلط۔ فیصلے کی قوت پیدا کریں۔ آپ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی سے کہا تھا کہ تیری میری سیاست میں فرق ہے، تو دیکھتا ہے کہ قوم کیا سوچتی ہے اس طرح کی بات کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں قوم کا فائدہ کس میں ہے۔ اگرچہ اس وقت قوم اس طرف آنے کو تیار نہ ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے وہ فیصلہ کر دیتا ہوں، اللہ لوگوں کے دل ادھر پھیر دیتا ہے۔ سمجھ لیں، بات پر غور کر لیں کہ قوت فیصلہ پیدا کریں۔ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہیں، جو درست ہے، اس کے لیے 100% نمبر لینے کی اور ہر طرف سے حمایت لینے کی کوشش نہ کریں۔ ضروری نہیں ہے فوراً سارے لوگ آپ کی بات مانیں۔ اقبال نے کہا تھا میں اس دور کا شاعر نہیں، میں آنے والے دور کا شاعر ہوں۔ آنے والے لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں کیا ہوں، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا۔ یہ بھی ایک شاعر نے کہا، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا۔ تو بعد میں کئی لوگ جانتے پہچانتے، فیصلہ کریں، ارادہ بنائیں، طے کریں، پھر اس پر ہو سکتا ہے وقتی طور پر حالات آپ کے مطابق نہ ہو، لیکن وقت آئے گا اللہ تعالیٰ حالات بھی بہتر فرما دے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف روایت ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، کسی نے آ کے کہا ان سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی ہے ابو جہل نے۔ ان کو پتا تھا کہ اس وقت ماحول کیا ہے، سارا مکہ کس طرف ہے، سیاسی، وقتی، مقامی حالات کیا ہیں وہ اچھی طرح جانتے، لیکن اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا ابو جہل سے بدلہ لینے کا، اسے سزا دی۔ ابو جہل کہنے لگا کیا آپ بھی ان کا دین قبول کر گئے؟ ایک جملے کے جواب میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، ایک جملے کے جواب فوراً فرمانے لگے ہاں میں بھی محمد عربی کے دین میں آ گیا ہوں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے، آپ کو اعلان کرنا ہے۔ ناراض مت ہونا، ساری زندگی ہماری آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے گزر جاتے، دو کشتیوں کے مسافر۔ میں دیندار بھی بڑا پکا ہوں اور دنیا داری سے بھی میری جان چھوٹتی نہیں ہے، میں آستانے پہ بھی جاتا ہوں اور برادری جو مجھے کہے وہ بھی مجھے مجبوراً، تو بھئی ایسا تو نہیں نہ ہوتا دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، گھر تو ایک ہی آباد ہوگا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اعلان کیا، فرماتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میں اعلان تو کر آیا ہوں، لیکن یہ میں نے کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں کیا۔ صبح آیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، چند باتیں ہوئی، اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب وہ حضور سید عالم علیہ السلام کے لیے نکلے تھے نا ابو جہل سے بدلہ لینے کے، اس لیے نکلے تھے کہ انہیں اپنے بھتیجے سے بڑی محبت تھی۔ یہ جو ہمارا خاندان ہوتا ہے نا، یہ ہماری اصل ہوتا ہے۔ ہمیں باہر کے لوگ زیادہ پیارے لگتے ہیں، اپنے خاندان والے کم پیارے لگتے ہیں۔
آپ جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ نہیں رشتہ دار نہیں ٹھیک، باہر والے سارے ٹھیک ہیں۔ اچھا جس سے آپ نے دوستی کی ہے اس سے بھی پوچھ کے دیکھیں، وہ بھی خلاف ہی ہے رشتہ داروں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق میں بھی برکت ہو جائے، عمر میں بھی برکت ہو جائے، رزق میں بھی برکت ہو جائے اور ادھر دیکھو میری طرف، یعنی عمر بھی لمبی ہو، برکت والی ہو، رزق میں بھی برکت ہو، یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ یہ وظیفہ ہے رزق اور عمر بڑھانے کا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ بھتیجے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، اب وہ خاندانی معاملات میں بات تو کر بیٹھتا ہے، کسی ایک بات پر انسان کا اختلاف تو ہو جاتا ہے، اور وہ کسی کو دکھ بھی سنا بیٹھتا ہے، بعض اوقات اپنے بچوں کے سامنے بھی بات بھی کر بیٹھتا ہے کہ مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے بھائی نے، بھتیجوں نے، فلاں ماں نے بڑا پریشان کرتے ہیں، بات تو کر لیتا ہے پر ہوتے پیارے ہی نہیں۔ اور زیادہ شکوے بھی بندہ اسی کے کرتا ہے جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بار بار اسی کی باتیں کرنا، اسی کا تذکرہ کرنا، اس سے بھی اس کو بھی نچوڑیں تو اس سے محبت ٹپکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے، اتنے سارے لوگ آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا مجمع ہے، کبھی آپ نے سنا ہے ایک شخص کسی کے پاس آیا ہو، اس نے آ کے کہا ہو کہ میں نے بچے کا نام رکھنا ہے، تو شخص کہے میرے چچا کے نام پہ نام رکھو؟ کبھی سنا آپ؟ چچا بیچارہ چاند بھی نہیں ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی پیارا ہو، چندہ بھی ماموں نہیں ہونا ہے، جو مرضی بھی ہو جائے، چندہ چاچو ہوتا ہے، کیوں؟ چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، جیسا مرضی ہو بیچارہ میری طرح کا چندہ بن جاتا، ماموں جو ہوا، لیکن چاچو جتنا مرضی خوبصورت ہو، چندہ ہو سکتا، ہمارا ملاج ہے۔ تو ننہال کے بارے میں تو شاید کوئی محبت کا فلسفہ بیان کرے اور چچا کے بارے میں بیان کرے، مشکل کام ہے، لیکن یہ دیکھو حضور ہمیں کس طرح خاندانی وحدت سکھاتے ہیں اور اپنوں کا پیار سکھاتے ہیں اور کس طرح اپنوں کی قربت سکھاتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہم بیٹھا ہوا ہے، میں نے نام رکھنا، کیا رکھوں؟ فرمایا میرے چچا کے نام پہ امیر حمزہ نام رکھو، حمزہ نام رکھو میرے چچا کے نام۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاص پیار ان کے ساتھ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو تین خوبیاں بڑی کمال، ایک تو قوت فیصلہ بڑی، ان کو ارادہ کرنا، ڈٹ جانا آتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ نوجوانوں سے شکوہ رہتا ہے کہ تمہارا تو ارادہ ہی کوئی نہیں پکا، تم نے اصل میں کرنا کیا؟ کچی پکی باتیں کریں گے، کر لوں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، سویرے ارادہ اور تھا، دوپہر کو ویڈیو اور دیکھ لی، شام کو ایک اور موٹیویشنل اسپیکر کو کھول لیا، ایک نئی کہانی نظروں کے سامنے سے گزر گئی۔ او بھائی تو طے تو کر، تو ارادہ تو کر۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں کالج میں بھی جایا کرتا تھا تو ٹوپی کے ساتھ، تو میرا ایک بڑا محبت والا کلاس فیلو تھا، وہ سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا، مولوی کہہ کے۔ اس زمانے میں نا ایک تھوڑا سا مسئلہ چلتا تھا، بم دھماکے بڑے ہوتے، تو وہ تنگ کرتا تھا کہ مولویوں بم نہ پھوڑ دیا جائے کالج، تو تنگ کرتا تھا۔ تو وہ ہم اس وقت بھی لطف لیتے تھے کہ دوست ہے، پیار والا ہے، تو مجھ سے کئی دفعہ کہتا تھا کہ یار یہ اس حلیے میں تم اور سارے لوگ اور حلیے میں تھوڑے الگ الگ نہیں لگتے۔ پھر اللہ نے وقت بدلا، پھر اسی نے مجھے ایک دن فون کیا، کہنے لگا کہ میرے تیرے نال ایک فوٹو لیڑی، انج بھی سجن، واہ واہ تے انج بھی سجن۔ تو آپ کہیں کھڑے تو ہو نا میرے بھائی، آپ کو کہیں ٹھہرنا تو آئے، وہ قوت فیصلہ تو اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن ساری زندگی ہمارا ارادہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ نے طے ہی نہیں کیا تو سڑک پر کیسے چڑھیں گے، اور نہیں چڑھیں گے سڑک پر تو منزل کیسے آئے گی؟ تو حضرت امیر حمزہ میں قوت فیصلہ بڑی۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ بہادر بنے۔ دنیا میں دلیر آدمی تھوڑا کم بھی جی لے تو اس کی داستان قائم رہتی ہے۔ لمبی عمر نہیں پائی حضرت امیر حمزہ نے، لیکن دلیر تھے، جرری تھے، بہادر تھے۔ یہ جو بات بات پہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں نا، اور ذرا ذرا سی بات پہ انزائٹی اور ڈپریشن ہونے لگتا ہے، یہ قوم کوئی انقلاب نہیں لا سکتا۔ یہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرا جانا،
اور 2 4 5 آدمیوں کا بھی پریشر لے جانا، اس سے کبھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ مضبوط ہیں اعصابی طور پر اور آپ ذہنی طور پر طاقتور ہیں، پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، کمزور زندگی نہ گزاریں، تھکی زندگی نہ گزاریں۔ یہ کہ میں سو کے اٹھا ہوں تو میرا جسم پھر بھی درد کر رہا ہے، یہ کہ میں یہاں لیٹا ہوں موبائل لیے اور میں وہاں لیٹا ہوں، تو آپ کیسے انقلاب برپا کریں گے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مشقت والی زندگی، محنت والی زندگی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، ہمیشہ کچھ کر گزرنے کا مزاج، آپ کے مزاج کی بہادری، جدوجہد۔ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی انقلاب برپا کر کے دنیا سے جائے، اپنے حصے کا کام کر کے جانا چاہیے، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ۔ جیتنا ضروری نہیں ہوتا، میدان میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میدان میں کھڑے رہ سکتے ہیں، ڈٹنا آتا ہے، آپ دلیر ہیں، با ہمت ہیں، با حوصلہ ہیں۔ وہ کسی علاقے میں نا ایک بیماری بار بار پھیلتی تھی، وبا بار بار پھیلتی تھی، حالات بار بار خراب ہوتے تھے اور بہت سارے لوگ ہر سال اس بیماری سے رخصت ہو جاتے تھے۔ بھائی خاموش ہو جائیں، بات سنیں، پیارے بھائی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں محبت سے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ اتنے سارے لوگ پیار سے بیٹھے ہیں، آپ بھی محبت سے تشریف رکھیں، انشاءاللہ کرم ہو۔ سنیں جی، اللہ جزائے خیر، سنیں۔ وہ لوگ بار بار انتقال کر جاتے اس بیماری سے، تو اطباء انہیں کہتے، ڈاکٹرز انہیں کہتے کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں نا، 3 کٹھی، ایک پہاڑی، پھر اوپر پہاڑی، پھر اس کے اوپر پہاڑ، اس کے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے، وہ اگر مل جائے تو اس سے علاج ہو سکتا ہے۔ وہاں جائے کون؟ ڈھلان بڑی سیدھی ہے، جو پیر رکھتا ہے پھسل جاتا ہے، راستہ ہے کوئی نہیں۔ لیکن لوگ ہر سال کئی دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے، اس لیے کہ وہ بیماری بڑی سخت حملہ کرتی۔ ایک شخص نے طے کیا کہ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے اور میں نے رستہ بنانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اب اس نے وہ پہاڑ کاٹنے کا، نا میری طرف دیکھنا، اس نے پہاڑ کاٹنے کے اوزار لیے اور پہاڑ کاٹنا شروع کیا، تو جو بھی قریب آتا نا کہتا ہے یہ نہیں کٹیا جانا، مشکل کام۔ بہت سارے لوگ حوصلہ توڑنے آتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس دور میں ممکن ہی نہیں۔ اس نے کہا تو اکیلا اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے 3 پہاڑ کیسے کاٹے؟ اس نے کہا یار مجھے کرنے تو دو۔ بڑے لوگوں نے حوصلہ توڑا، سالوں لگ گئے، زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، 2.5 پہاڑی میں سے رستہ بن سکا اور بندے کے انتقال کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں کہتے نہیں تھے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیا تمہیں رستہ تو بن نہیں سکا اور تمہارے انتقال کا وقت آ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا وہ 0 سے شروع نہیں کرے گا، وہ آدھے رستے سے شروع کرے گا، اور وہ اگر اپنی عمر کا ایک حصہ لگائے گا تو انشاءاللہ رستہ بن جائے گا۔ وہ آدھا رستہ تو آسان کرو میرے بھائی، جو بعد میں آئے انہیں 0 سے تو نہ شروع کرنا پڑے۔ امام بخاری احادیث جمع کر کے ہمیں دے گئے، اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لو میں تمہیں ذخیرہ دے رہا ہوں۔ اب فقہا آئیں گے اور اس میں سے مسائل اخذ کرتے چلے جائیں گے، اب لوگوں کو اس میں سے مسائل کا استنباط کر کے دیتے چلے جائیں، لیکن کچھ تو کیا نا، ڈیوٹی تو کی نا۔ حضرت امیر حمزہ کا کمال پتہ کیا ہے؟ وہ بدر میں، احد میں شہید ہو گئے تھے۔ بظاہر 2 بڑی جنگوں میں وہ شریک ہوئے، کچھ اور بھی مہمات میں گئے، لیکن بدر اور احد میں شہید ہوئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جو انقلاب دنیا میں اسلام کا آیا ہے، اس میں جن لوگوں کے خون نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے وہ سرکار امیر حمزہ جیسے لوگ ہیں۔ کردار ادا کیا ان لوگوں نے، اور کامیاب کردار ادا کیا، دلیروں کے ساتھ میدان میں نکلتے، دلیروں کے ساتھ۔ شیر تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ،
دلیر تھے. میں نا یہ جو نوجوان ڈری ڈری سہمی سہمی باتیں کرتے ہیں نا, لوگ سناتے ہیں کہ بڑا غریب ہوں, خاندان بھی بڑا غریب ہے, حالات بھی بڑے تنگ ہیں, اور میں جناب مجھے بتائیں, تو کچھ لوگوں کو رحم آتا ہے نا. مجھے بعض اوقات ایسے جوانوں پہ غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں یار 2 نوکریاں کرو, 3 نوکریاں کرو, مشقت کرو, جد و جہد کرو, زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. محنت کریں, جد و جہد کریں, کوشش کریں, اپنے خاندان کو لے کے آگے بڑھیں. ہمت کریں گے تو اللہ مدد فرمائے گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا. جو بعد میں مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں سامنا کرنے کی تو کسی میں ہمت ہی نہیں تھی. آپ اللہ کرے آپ میری بات سمجھیں, سامنا کرنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی جناب امیر حمزہ کی جنگ میں کوئی سامنا کرے. آپ فرماتے ہیں میں نے شہید کیا تو میں بھی پہاڑی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا تھا, اور وہ گزرے تو میں نے پیچھے سے ان پر وار کیا, اور ان کو زخم لگا, نیزہ لگا, گرے, لیکن اتنے باہمت تھے پھر اٹھ کے کھڑے ہو, پھر اٹھ کے. لیکن ظاہر ہے خون بڑا بہہ گیا تھا, وجود نے ساتھ نہ دیا. جسم تو اگرچہ زمین پہ تشریف لے آیا لیکن ذہنی طور پر وہ طاقتور, وہ ابھی بھی کھڑے تھے. ہمارے یہاں کتنے مریض ہیں جو جسمانی طور پر اتنے مریض نہیں ہوتے جتنے ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں. اتنی تکالیف نہیں ہوتی جتنا انہوں نے سر پہ سوار کیا ہوا ہوتا. اتنے مسائل نہیں ہوتے, دکھ نہیں ہوتے جتنا وہ بیچارے رو رو کے اس کا اظہار کر رہے ہوتے. ذہنی طور پر طاقتور ہو کے جینا, یہ سبق ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور بہادر وقت گزارنا دلیری کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے آج لوگ کلمہ حق نہیں کہہ سکتے. 2-4 دنیا دار بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم نہیں بات کر سکتے. مال کا بھی ہم پہ پریشر ہوتا ہے, 2-4 اچھی گاڑیوں کا بھی ہم پہ روب آ جاتا ہے, 2-4-5 آدمی ہوں جو کہیں میں چھوٹا سا آفیسر ہوں تو اس کا بھی ہم پہ روب آ جاتا ہے. ہم کھل کے جیتے نہیں, ہم پریشراز. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عطا المصطفیٰ صاحب جمیل رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے دادا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. میں نے ان سے کہا اپنے بزرگوں کی کوئی بات تو سنائے. تو کہنے لگے وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی مولوی کہے نا تو پریشان نہیں ہونا, یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں, ناز کی بات ہے. ہاں تھوڑا سا ڈٹنا, جو کام کر رہے ہو اس پر تمہیں ناز ہونا چاہیے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ یہ جو احساس کمزوری اور احساس محرومی ہے نا, یہ تو بندے کو لے جاتا ہے. آپ ذہنی طور پر طاقتور ہو, فکری طور پر مالدار ہو. پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے, دل کا غنی ہوتا ہے بندہ, دل کا, جیبوں کا نہیں. کیا کہا تھا درویش نے, مالا والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں کول مال نہیں ہوتا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی, سخی کنگال نہیں ہوتا. تو یہ ذہنی طور پر طاقتور بننا یہ کمال ہے. تیسری بات ہم نے حضرت امیر حمزہ سے پتہ کیا سیکھنی ہے. مر بندہ بستر پہ بھی جاتا ہی ہے, ناراض ہو گیا. مر لوگ سڑک پہ بھی جاتے ہی ہیں, مر لوگ ہسپتال میں بھی جاتے ہی ہیں, لیکن جان اگر اس کے کام آ جائے نا جس کی ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی. کوئی اپنی مرضی سے مرنا چاہے تو خودکشی حرام ہے, اپنی مرضی سے جان معاذ اللہ لینا چاہے تو خودکشی, اس کی راہ میں مر جائے تو شہادت ہے. جان جو ہے نا, جان, کسی نے حضرت مولا علی شیر خدا سے کہا تھا کہ آپ اپنی پشت پر جنگی لباس نہیں پہنتے, تو حضرت علی فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں, تو پشت تو وہ دکھائے گا نا جو بھاگے گا. بڑا مشہور قول ہے مولا کائنات کا, فرمایا کرتے تھے میں نہیں ڈرتا موت مجھ پہ آ گرے یا میں موت پہ جا گروں. مرنا تو ہے تو ڈر ڈر کے مر جانا, سہم سہم کے مر جانا. یہ جان اگر رب رسول کے کام آ جائے نا, کام, یعنی بدر کے دن جا کے کہا جاسوس نے ابو جہل سے کہ وہ تو 312 313 لوگ ہیں, ان میں بھی بچے ہیں, بوڑھے ہیں,
کوئی اسلحہ نہیں, کوئی بات نہیں. تو ابو جہل کہنے لگا اس طرح کرو, جنگ کیا کرنی ہے, ان کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھو, صبح مکے لے جائیں گے, دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا پہلے پوری بات تو سن لیں. بندے 313 ہیں اور میں رات کو گیا تھا, زیادہ تر مسلح پہ بیٹھے تھے اور دعا سارے شہادت کی مانگ رہے تھے. سب کہہ رہے تھے مالی کبھی یار آپ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جو باپ اور بیٹا حضرت خزامہ اور حضرت سعد قرآن اندازی کرتے تھے. باپ کہتا تھا میں نے جنگ میں جانا ہے, بیٹا کہتا تھا میں نے جنگ میں جانا ہے. کہا قرآن اندازی نہ کر لیں, جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ, میں لگیاں توڑ نبیساں, راہ تیرے وچ رول کے مرساں, تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں, شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں, تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں. سجنا جان امانت تیری, تو جدو مانگ سہ میں پیش کرے سا. جب ہے ہی تیری تو جب تو طلب کرے گا پیش کر دیں گے. ہماری ہے ہی نہیں, ہے اس کی. تو میرے بھائی آپ اس جان کو رب رسول کے حوالے کر دیں, یہ ڈیوٹی لگا دیں دین کے لیے, آپ کام لگا دیں. حضور نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی وہ تو منافق کا دل ہے. یہ تو آپ کے اندر تڑپ, میرے اندر تڑپ ہونی چاہیے. تو بھائی یہ جان کی خاطر بزدلوں کی طرح کا وقت گزارنا, اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ باہمت بنیں, زیادہ باتیں نہیں کرنی چونکہ مختصر بات کرنے کے قائل ہیں. ایک بات کی طرف اور بڑا ضروری آپ کا اشارہ کرانا ہے اور پھر بات کو سمیٹنا ہے. شہدائے احد جو ہے نا, ان کے مزارات پر میرے نبی کریم علیہ السلام بڑی محبت سے جایا کرتے, پھر خلفائے راشدین بھی جاتے ہیں. اور شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ان کو سلام کرے یہ جواب بھی ادا کرتے ہیں. باقی میں نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی, یہاں مشائخ بیٹھے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں اور بھی کافی حضرات, سید صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے. ہمارے یہاں ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے. شہدائے احد کے بارے میں آیات آئی تھیں کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا, یہ زندہ ہیں. لیکن آپ بخاری شریف دیکھیے, حضور وہاں جاتے تو ان کی مغفرت کی دعا فرماتے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی مغفرت کی. یہ جو بعض جگہوں پہ رواج بن گیا نا کہ پیر صاحب چلے گئے ہیں تو بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی, بلندی درجات کہو, بلندی درجات کہو. او خدا کے بندے نہ ایسا کر, مہربانی کر. اگر شہدائے احد کے لیے بخشش کی دعا ہو سکتی ہے تو تیرے پیر کے لیے بھی بخشش کی دعا ہو سکتی ہے. اتنے دور نہ جائیں, مہربانی کریں. جہاں تک بات ہے وہاں تک. اچھا کچھ لوگ مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں, حالانکہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں اور دلیل سے کر رہا ہوں. وہ مہربانی کریں جی, دعا کریں جی بلندی درجات کی. وہ میرے بھائی تو بخشش کی دعا کر. استغفار تو نیک لوگ بھی کیا کرتے. کیا آپ نے وہ روایت نہیں پڑھی کہ کریم فرماتے ہیں میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو مزارات پر جانا یہ تو حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے, سرکار جاتے تھے. بس مہربانی کریں, یہ جو غیر شرعی طریقے ہم نے شروع کر لیے ہیں نا, ملنگوں نے, تلنگوں نے, اور کچھ خواتین کا کچھ مزاج اللہ ماشاءاللہ درست نہیں ہے, اس سے بچیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھیں. تو مہربانی کریں, جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا میرا خیال ہے اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کمزوری نہ دکھائیں, مزارات پر ضرور جائیں, بزرگوں کے وسیلے سے دعا ضرور کریں. لیکن کوئی یہ جو آج ہمارے رویوں کے اندر بعض چیزیں جو حالات نے شامل کی ہیں, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں بھی ان پڑھ جاہل, ان سے بچیں. آخری گزارش میری آپ کی خدمت میں یہ ہے سب سے کہ آپ نے دیکھا ابھی بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے, اس کی تکمیل ہوئی ہے. ضروری بات کر رہا ہوں, ضروری تھوڑی توجہ کریں. میرے پاس نا الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے, ہمارا بھی ایک ادارہ ہے, طلباء کی بڑی تعداد ہمارے پاس بھی قیام کرتی ہے. تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پیر صاحب انہوں داخل کر لو, ساڑی بخشش دا بھی ذریعہ بن جائے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کی ابھی 38 سال عمر ہے, آپ اپنی بخشش کے لیے خود کیوں نہیں حفظ کرنا شروع کر دیتے؟ آپ اپنی بخشش کے لیے خود کیوں نہیں دین پڑھنا شروع کر دیتے؟ غلط بات تو نہیں؟ کل کمپیوٹر آیا نا ابھی,
دفتروں میں کل آیا تو سب نے سیکھ لیا ہے نا. یہ موبائل ابھی 20-25 سال پرانی ہے جان، تو سب کو واٹس اپ کرنے آ گئے ہیں نا، گروپ چلانے آ گئے ہیں نا. لوگوں نے 20-25 ہزار کی نوکریاں بچانے کے لیے، 40 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھ لیا ہے، تو قبر اشر بچانے کے لیے قرآن و حدیث بھی سیکھا جا سکتا ہے. تو اس بچے کے حفظ سے اور اس کے والدین کے اسے اس طرف لگانے سے ایک تو اپنی اولادوں کو ادھر لگائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کوشش کریں خود بھی کتاب و سنت کے علم سے بہرہوار ہوں. پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے ادارے کو برکات عطا کریں. آخر دعوانا پیر صاحب یہ ایک بغداد شریف کا تحفہ شاہ صاحب پیر صاحب کو پیش کریں، تشریف رکھیں. اور شاہ صاحب بغداد، خواجہ جنید بغدادی لے رہے ہیں، اور یہ پیر صاحب کے لیے عامر شریفی شاہ صاحب کے لیے یہ آپ ایک تحفہ تشریف رکھیں. سلام ہونا، دعا ہونی.